الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی استطاعت عطا فرمائی اور اس مقدس سفر کے لیے چن لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، لیکن اگر حج کے لیے روانگی سے قبل باقاعدہ تربیت حاصل کی جائے تو یہ سفر آسان ہو سکتا ہے۔ معزز عازمین حج، حج اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے جو مالی و جسمانی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج ایک امتحان ہے، اس کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی تنگی اور دشواری پیش آ سکتی ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جس سے ہمیں محبت اور اخوت کا درس ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا ہی اس عبادت کی شان ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور اللہ کے مہمان بننے کا صحیح حق ادا کریں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عازم حج احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے۔ اس دوران عازم حج عمرہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ صرف فریضہ حج ہی ادا کر سکتا ہے۔ حج قران وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج میقات یا میقات سے پہلے عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ و حج کی ایک ساتھ نیت کر کے عمرے کے بعد نہ احرام کھولے نہ بال کٹوائے اور پھر اسی احرام میں مناسک حج ادا کرے۔ حج تمتع وہ طریقہ ہے جس میں حج کے مہینے میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیا جائے۔ پھر عازم حج 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکے سے احرام باندھ کر حج کی نیت کرے۔ پاکستانی حجات کی اکثریت حج تمتع کی نیت کرتی ہے۔
حج تمتع کرنے والے عازم حج کو مکۃ المکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے احرام میقات یا اس سے پہلے باندھا جاتا ہے۔ میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کر احرام باندھنا واجب ہے۔ ان میقات کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ میقات 5 ہیں: ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلملم اور ذات عرق۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے ہے۔ آج کل یہ مقام ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ جحفہ یہ شام کی طرف سے مکۃ المکرمہ آنے والوں کے لیے ہے اور مدینہ منورہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے۔ قرن المنازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے۔ آج کل یہ مقام السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے، جو آج کل السعودیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان کے لیے یہی میقات ہے۔ ذات عرق یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس اپنے میقات پر جا کر احرام باندھے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، جس کے لیے اسے حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروا کر فقراء مکہ میں تقسیم کرنا ہوگا۔ حج تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے قبل غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لیں اور غسل کر لیں۔ اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کے بجائے صرف وضو کر لیں۔ احرام باندھتے وقت 2 انسلی چادریں اپنے جسم پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگی کی طرح نیچے باندھ لیجئے۔ ضروری کاغذات اور رقم رکھنے کے لیے ایک پیٹی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیں، جبکہ دوسری چادر اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں۔ اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسی سینڈل یا جوتا پہن لیں جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی کھلی رہے۔ خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنیں، جبکہ سر پر ایسا اسکارف پہن لیں جس سے چہرہ نہ ڈھکے جبکہ بال ڈھکے ہوئے ہوں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے۔ باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبایا یا برقع استعمال کریں۔ احرام کا لباس مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے۔ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں، لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں۔ یاد رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے وقت کھلا رکھا جاتا ہے۔ سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں۔ خواتین سر ڈھانپ کر رکھیں۔ عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ مرد حضرات نیت کرنے کے بعد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں، جبکہ خواتین تلبیہ آہستہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نیت احرام کی چادریں پہننے کے فوراً بعد گھر یا ایئرپورٹ پر کی جائے۔ آپ دوران سفر ہوائی جہاز پر بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاز پر میقات کی آمد سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام ہیں:
خوشبو لگانا، مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، حجامت کروانا یا کوئی بال توڑنا، البتہ جو بال یا ناخن خود سے گر جائے اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، فحش گفتگو کرنا، درخت یا گھاس کاٹنا، جانور کو ایذا پہنچانا، شکار کرنا، مرد کو سر اور چہرہ ڈھانپنا یا ٹوپی پہننا، عورت کا چہرہ اس طرح ڈھانپنا کہ نقاب یا چادر چہرے کو مس کرے، عورت کا ہاتھوں میں دستانے پہننا، مرد کا پاؤں میں ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، احرام کی حالت میں چشمہ لگانا، انگوٹھی پہننا، گھڑی باندھنا، بیلٹ باندھنا، بیگ لٹکانا اور چھتری اوڑھنا جائز ہے۔ احرام اگر گندا ہو جائے تو اسے دھویا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات تربیتی پروگراموں میں شرکت کر کے حاصل کیجیے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ پر، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ، وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہوتی ہے، پس ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم، شرافت، عزت اور روب بڑھا اور ان لوگوں کی تعظیم و تکریم اور شرافت اور نیکی میں اضافہ فرما جو اس کا حج یا عمرہ کریں۔ اس کے بعد نہایت عز و انکسار سے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد طواف کے لیے بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے پر نصب حجر اسود کی طرف جائیں، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ طواف کے معنی کسی چیز کے گرد گھومنے کے ہیں۔ طواف کی نیت کر کے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر دوران طواف کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے۔ طواف کے لیے نیت ضروری ہے، دل سے نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس گوشے کے پاس جس میں حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کی سیدھ میں ہو۔ احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، اسے اصطباع کہتے ہیں۔ اب طواف کی نیت اس طرح کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس لیے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور ان 7 چکروں کو جو محض اللہ تعالی عز وجل کے لیے ہیں میری طرف سے قبول فرما۔ طواف شروع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ حج کے دنوں میں حجر اسود کو بوسہ دینا اکثر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں، اسے
حجر اسود کا استلام کہتی ہیں۔ حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کی سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار پر ایک سبز لائٹ نصب ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ ایسی ہی لائٹ پہلی منزل پر اور چھت پر بھی نصب ہے۔ یہ لائٹ حجر اسود کی سیدھ میں ہے اور عازمین طواف کا آغاز اس لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر استلام کر کے کرتے ہیں۔ حجر اسود کے استلام کے بعد آپ دائیں مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ طواف کے دوران مردوں کا دایاں کندھا کھلا رہے گا اور مرد پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے شانہ ہلاتے ہوئے ذرا تیز چلیں گے۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ استباء اور رمل دونوں سنت ہیں۔ طواف کے دوران خشوع و خضوع سے دعائیں پڑھتے رہیں۔ جو بھی دعا یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگی والا، عظمت والا ہے۔ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اگر ممکن ہو تو اسے دائیں ہاتھ سے چھو لیں۔ بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہاتھ لگانا مشکل ہو تو اس کی طرف بغیر اشارہ کیے گزر جائیں اور طواف کو جاری رکھیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ